اگر کسی شخص کی جمعے کی نماز نکل جائے، یعنی کہ جمعے کی جماعت سے وہ رہ جائے، تو اب اس کے بعد یہ جمعے کے دن جو نماز جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ 2 رکعتیں فرض پڑھی جاتی ہے، یہ والی نماز ادا کرے گا اور یا پھر ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس طرح ہے کہ اس سے جمعے کی جماعت نکل گئی، جمعے کی نماز اس سے نکل گئی، اب جب وہ اپنی نماز پڑھے گا تو جمعے کی نماز پڑھے گا، یعنی کہ خود جب اکیلے پڑھے گا تو یہ جمعے کی نماز پڑھے گا، جمعے کے دن جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت فرض ہو، اور یا پھر عام طور سے جو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے 4 رکعتیں فرض ہو وغیرہ وغیرہ، جو پورا طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کرے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جمعے کی جماعت سے رہ جانا یہ بہت بڑے ایک خیر سے محرومی ہے، بہت بڑے خیر سے محرومی ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر ایک 2-3 روایتیں، 2-3 حدیث پیش کر لیتا ہوں مختصراً۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جماعت سے نماز پڑھنا، یعنی کہ کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لینا، یہ ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی کہ گزشتہ جمعے سے لے کر کے فی الحال جب آپ نے نماز پڑھ لیا تو درمیان میں جتنے آپ سے گناہ ہو گئے ہو، یہ ان تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کتنی بڑی یہ خیر سے محرومی ہے، کتنے بڑے خیر سے محرومی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور پھر مسجد میں جلدی جائے، جلدی حاضری دے دے، یعنی کہ وقت پر پہنچ جائے اور ادھر جا کر کے امام کے قریب بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، جمعے کے دن جلدی غسل کر کے مسجد تشریف لے جائے سویرے سویرے، اور اس کے بعد جا کر کے امام کے قریب بیٹھ کر کے خاموشی سے خطبہ سنے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت گھر سے اس نے جتنا راستہ طے کیا ہے، جتنا راستہ پار کیا ہے، جتنے قدم اٹھائے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے میں اس شخص کو 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ملے گا۔ ایک ایک قدم کے بدلے میں اس شخص کو 1 سال کے روزے، یعنی کہ اس نے 1 سال پورے سال روزے رکھے ہوں، اور اسی طرح 1 سال کے قیام کا ثواب، یعنی کہ اس نے نفل نمازیں پڑھی ہو، تو 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ملے گا صرف اور صرف ایک ایک قدم پر۔ تو آپ خود سوچیں اتنی بڑی خیر سے محرومی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو پہلے آتا ہے اس کے بعد آتا ہے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح جتنے بھی بندے آتے ہیں تو ان تمام کے نام ایک رجسٹر میں، ایک سجل میں وہ محفوظ کیے جاتے ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بندہ، اس طرح دھیرے دھیرے مطلب ایک ایک کر کے آتا جاتا ہے، جتنا دیر سے اس کا نام اس کے بعد اس طرح لکھتا جاتا ہے، لکھتے جاتے ہیں وہ فرشتے، یہاں تک کہ جب خطبے کے لیے امام بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ خطبہ شروع ہونے لگتا ہے، تو اس وقت پھر وہ فرشتے اس کو بند کر کے، یعنی کہ اس سجل کو، اس رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، اور خود بھی آ کر کے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی پھر خطبہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اجر بھی بیان فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے 1 اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اس کے بعد جو آتے ہیں تو ان کے لیے گائے کے برابر، اس کے بعد جو آتے ہیں ان کے لیے مینڈے کے برابر، اس کے بعد جو آتے ہیں ان کے لیے مرغی کے برابر، اس طرح کرتے کرتے آخر کار جو بالکل آخر میں آئے ان کے لیے کم سے کم 1 انڈا یہ صدقہ کرنے کا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ 3 روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، پیش کر دی، یہ 3 روایتیں یہ کتنے بڑی خیر سے محرومی ہے اس بندے کے لیے، اس بندے کے لیے کہ جمعے کی نماز میں شریک نہ ہو جائے اور جمعے کی نماز اسے چلی جائے، جمعے کی جماعت سے وہ رہ جائے۔ بہرحال یہ تو پھر ایک الگ موضوع ہے، لیکن آسان الفاظ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حتی الوسع کوشش کی جائے کہ جمعے کی نماز کبھی بھی نہ چھوٹے، کسی بھی طریقے سے نہ چھوٹے۔ اسی طرح اگر آپ کی اپنی محلے کی جو مسجد ہے اس میں آپ سے جماعت نکل گئی تو آپ قریبی دوسری مسجد تشریف لے جائیں، وہاں پر جا کر کے جمعے کی نماز ادا کر لیں، اگر ادھر نہ ہو سکے تو اگلی مسجد، یہاں تک کہ آپ جمعے کی نماز وہ جا کر کے جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ باقی رہی جو اصل مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے جمعے کی جماعت نکل گئی تو اب وہ کون سی نماز پڑھے گا،
تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پھر جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ وہ پھر ظہر کی نماز پڑھے گا۔ جس طرح کہ عام دنوں میں آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اسی طریقے کے مطابق جا کر کے آپ نے پھر جو وہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، آپ سے پھر اس دن جمعے کی نماز وہ ساقط ہو گئی۔ مطلب یہ کہ ابھی آپ کے لیے جمعے کی نماز، جمعے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ 2 رکعت فرض ہوتے ہیں اور جو ترتیب ہوتی ہے وہ آپ سے ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے بعد پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔